بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے خوشخبری سنا دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور انہیں جب بھی ان جنتوں سے ان باغات سے کوئی پھل بطور رزق پیش کیا جاتا ہے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں دیا جاتا ہے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت۔ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ دو آیات کریمہ میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کر کے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے اعلان فرمایا تھا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کریم کو نہ ماننے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ کریم نے آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو ماننے والوں کے لیے کیا انعام ہے، آج کی آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آخرت پر، اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اچھے عمل کرتے رہے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ان کے لیے انعام یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جنتن کی جمع جنات، لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے باغ، اصطلاحی اعتبار سے شریعت اسلامیہ میں جنت سے مراد وہ تمام انعامات اور انعامات سے بھرپور وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے۔ پہلی بات، تجری من تحتها الانہار، یہ جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ باغ کے اندر
اگر نہر بھی موجود ہو تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، اور جنت میں صرف پانی کی نہریں نہیں ہوں گی بلکہ دودھ کی، شراب کی، شہد کی نہریں بھی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، یہاں ایک بات اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ جب انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ اس کے دو مطالب مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ ظاہری شکل کے اعتبار سے تو پھل ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ شاید یہ ہم نے کھایا ہے، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے جنت کے میوے، جنت کے پھل بھی دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن جب وہ اہل جنت انہیں کھائیں گے تو ان پھلوں کے ذائقے سے ان کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کیا خوبصورت اور بہترین چیز ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور آخر میں یہ بیان فرمایا کہ صرف ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں طرح طرح کے پھل اور تمام نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ پاکیزہ، یعنی ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ، رفیق اور ہم سفر بھی اللہ رب العالمین جنت والوں کو عطا فرمائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ انعام، یہ اعزاز اور اکرام چند دنوں کے لیے، مخصوص مدت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو خلود عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ ایک تو جنت کی نعمتیں ایسی کہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ان کا تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرما دیں، لیکن دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، فانی ہیں۔ انسان کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ اصل ابدی اور دائمی گھر جو اہل ایمان کا ہے، وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہیں اور زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی کلام پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔